اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج نئی 1981 کی پہلی تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ حامیم سجدہ کی آیت 33 سے ہو رہا ہے۔ 41/33 ذرا اونچا کر دیجیے۔ سابقہ آیت میں تو خصوصیت بتائی تھی مومنین کی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اور ان کے اوپر تتنزل علیہم الملائکہ، کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر جم کے کھڑے ہو گئے تو ان پہ ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ وہ ان سے کہتے ہیں کہ ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہیں، تمہارے رفیق ہیں، اور اس زندگی میں فی الحیات دنیا، اس کو یاد رکھیے گا، پہلے کہا ہے یہ جو بعد میں یہ چیز کہی گئی ہے یہ آخرت کی زندگی کے ہی متعلق نہیں ہے، بلکہ فی الحیات دنیا بھی یہ کیفیت ہے۔ اور اتنا ہی نہیں کہ یہ کوئی ایک ذہنی سی چیز ہے کہ ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، وزیر صاحب نے کہہ دیا کہ ہاں ہم پہ تو ہوتا ہے اور دوسرے کو پتہ ہی نہ چلے کہ نزول ہوتا ہے یا نہیں، اور ہر ایک مطمئن ہو جائے اپنے ذہن میں، جو بھی اپنے آپ کو فریب دینا چاہے کہ ہاں صاحب ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، وہ تو قرآن ایسی کنکریٹ، ایسی محسوس چیز سامنے لاتا ہے کہ کوئی کسی دھوکے میں نہ رہے۔ ملائکہ کے نزول کے متعلق پہلی چیز جو کہی فی الحیات دنیا، تو اس کے بعد کہا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ حیات کی دنیاوی زندگی میں بھی جو کچھ تمہارا دل چاہے گا وہ ہوگا، جو مانگو گے وہ ملے گا۔ تو نزول ملائکہ کا ثبوت یہ ہوگا کہ یہ کیفیت ہو اس دنیا کی زندگی میں۔ اگر یہ کیفیت ہے تو پھر ہمارا ایمان ہے، استقامت ہے، ملائکہ کا نزول بھی ہوتا ہے، اور وہ جو وعدہ ہے خدا کا فی الحیات دنیا وہ پورا بھی ہو رہا ہے۔ اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو اوپر کی ساری چیزیں باطل ہو گئی تھی، کیونکہ یہ تو نتیجہ نکلنا اس چیز کا۔ جب یہ ہے کہ آگ کی حرارت سے پانی کھولے گا، تو اگر وہ پانی نہیں کھول رہا تو پھر پیچھے مڑ کے دیکھنا ہوگا کہ آگ نہیں جل رہی، اس میں حرارت کیوں نہیں، لکڑی کچھ بھی ہے، آگ نہیں جل رہی۔ یہ ہے وہ ثبوت جو قرآن پیش کرتا ہے، اور یہ محض ذہنی یا نظری یا اعتقادی نہیں ہے، یہ محسوسات کی دنیا کی چیزیں ہیں۔ یہ ملے گا تمہیں، جو مانگو گے ملے گا، جو چاہو گے ہوگا۔ اس دنیا میں یہ کیفیت اگر کسی جماعت کی ہوگی تو وہ ہوگی جو رب اللہ کے ایمان پہ پوری اترے گی، جو استقامت پذیر ہوگی، جس سے نزول ملائکہ ہوگا، اور یہ ہوگی اس کی نشانی۔ اب اگلی آیت اس کے بعد آئی، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے زیادہ حسین بات کس کی ہے، بہتر، عمدہ، متوازن، اعتدال پر، جو کون ہے یہ جس کے متعلق کہا کہ اس سے بہتر زیادہ حسین بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ من دعا الی اللہ، جو خدا کی طرف دعوت دیتا ہے، وعمل صالحا، خود وہ اس خدا کے بتائے ہوئے پروگرام کے مطابق عمل کرتا ہے، وقال، اور کہتا ہے اننی من المسلمین، میں مسلم ہوں۔ میں ابھی بتاتا ہوں میں نے کیوں زور دیا اس لفظ کے اوپر، کہنے لگا تھا مسلمان تو فوراً میں رک گیا ہوں، مسلم ہوں۔ تو احسن قول جو ہے، یعنی اس سے بہتر کچھ کوئی اور بات ہو نہیں سکتی۔ احسن کے معنی یہ ہوئے سپرلیٹو ڈگری کے اندر ہو گیا۔ حسین ترین بات، اعتدال پہ، توازن بدوش، بہترین بات کیا ہے، یہ تو پورا ایک پیکر اور نقشہ دے دیا کہ وہ پہلی چیز یہ کہ دعا الی اللہ۔ اب یہ دیکھیے کہ دعوت الی اللہ ہے، خدا کی طرف دعوت ہے،
تو خدا کی طرف دعوت کے کیا معنی ہیں؟ یہ ہم خدا کی طرف آپ کو بلاتے ہیں، اگر تو وہ کہیں محسوس طے کر ہو کسی مقام پہ بیٹھا ہوا تو وہ تو ہوتا ہے اس کی طرف بلا رہے ہیں. ہم آپ کو فلاں کی طرف سے دعوت دے رہے ہیں تو وہ فلاں کا موجود ہے نا کہ فلاں جگہ ہے اور وہ مقام ہے ان کا. تو اللہ تعالیٰ کے متعلق تو یہ نہیں ہے. وہ تو کہتا ہے کہ جہاں تم ہو میں وہاں ہوں، میں تمہاری شاہراہ سے بھی زیادہ قریب ہوں. تو جو ہم سے اتنا قریب ہے، جہاں ہم ہیں وہاں وہ موجود ہے، اس کی طرف دعوت دینے کے معنی کیا ہیں؟ جیسا کہ آپ، میرا خیال ہے آپ 20 سال سے سنتے آ رہے ہوں گے میرے درسوں میں نے یہ عرض کیا ہے کہ قرآن کریم کی روح سے ہمارا اور خدا کا تعلق اس کے کتاب کی بنا کی وجہ سے یہی ہے تعلق خدا کا اور ہمارا، کوئی اور براہ راست تعلق نہیں ہے. خدا کو بلانا ہے تو جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کی روح، دعوت دینی ہے خدا کی طرف تو کتاب اللہ کی طرف دعوت کے معنی ہوں گے خدا کی طرف دعوت. خدا کی اطاعت ہوگی تو اس کی کتاب کی اطاعت ہوگی. خدا کی حکومت قائم کرنے کے معنی ہوں گے اس کی کتاب کو حکومت کا ضابطہ بنایا جائے، یہ ہوگی خدا کی حکومت. خدا کی حکمرانی کے معنی ہوں گے اس کی کتاب کے احکام کو عملاً نافذ کرنا اور ان کی اطاعت کرنا. خدا کی کتاب، اس کے سوا جو چیز بھی ہے وہ ذہنی اور اعتقادی ہے اور نظری ہے. ہر ایک اپنے اپنے طور پر کہہ سکتا ہے کہ ہاں صاحب میں بھی خدا کا مطیع و فرما بردار ہوں، میں خدا کی طرف دعوت دیتا ہوں، میں خدا کی طرف جا رہا ہوں. اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ثبوت اس کا یہ ہے عملاً. اسی لیے اس نے اس کتاب کو کہہ دیا، تمت بھی کہا، مکمل بھی ہے، غیر متبدل بھی ہے، محفوظ بھی ہے. اب خدا کا اور ہمارا تعلق اس کی اس کتاب کے ذریعے سے ہے. کہ جو خدا کی طرف بلاتا ہے دوسروں کو دعوت دیتا ہے تو خدا کی طرف دعوت دینے کے معنی ہے خدا کی کتاب کی طرف دعوت دینا. یہ بڑی ضروری چیز ہے جو میں کہہ رہا ہوں، بڑی بنیادی چیز ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ یہ دعوت دے لیکن خود اس کی اپنی زندگی یہ ہو کہ اس کے مطابق وہ خود عمل پیرا بھی ہو. یہ کوئی مکینیکل چیز نہیں ہے کہ ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے سے ٹیپ چل گیا اور اس کی طرف خدا کی آیتیں تلاوت کر دی گئیں اور اس کے بعد سمجھ لیا کہ یہ دعوت ہے. دعوت دینے والا جو ہے اس کی اپنی زندگی یہ ہو کہ وہ خدا کی اس کتاب کے مطابق عمل کر رہا ہے. دو شرطیں ہو گئی، خدا کی طرف دعوت دے، اپنی زندگی اس قسم کی ہو. اگلی چیز آپ غور کیجئے کہ اتنی اہم ہے کہ یہ جو 3 بنیادی جز بنائے ہیں قرآن نے اصولی طور پر، تیسرا جز یہ ہے وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اپنے آپ کو صرف مسلم کہے. تو وہ اس کی بھی اہمیت اتنی ہوئی، ورنہ خدا کی طرف دعوت دینا اپنے آپ میں وہ اعمال صالحہ جو خدا کے احکام کے مطابق ہیں وہ کچھ کرنا تو یہ تو کافی تھا. یہ اس کی تاکید اتنی کیوں ساتھ کی جا رہی ہے؟ تو وہ تو یہ خدائے علیم و خبیر کی کتاب ہے، اسے تو پتا ہے کہ لوگوں نے کیا کرنا ہے. اس لیے اس نے یہ سب سے پہلے پیش بندیاں خود کر رکھی ہیں کہ ایسے وقت میں پھر آپس میں جھگڑا نہ کوئی پڑے کہ نہیں صاحب یہ بات نہیں، یہ نہیں ہے. اس نے ہر چیز خود واضح کر دی ہے. یہ تیسرا ٹکڑا کتنا اہم ہے آج اس کے متعلق پتہ چل سکتا ہے. یہ کہے کہ اننی من المسلمین، یہی نہیں کہ وہ خود یہ بات کہے اپنی طرف سے. اس نے کہا ہے ہوا سماکم المسلمین، یہ مسلم نام تمہارا ہم نے رکھا ہے. یہ خدا کا رکھا ہوا نام ہے. یہ ہے 22/68 22/78. ہوا سماکم المسلمین، اس نے مسلم نام رکھا ہے تمہارا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ شرط یہی ہے کہ وہ مسلم کہے اپنے آپ کو. 3 شرطیں ہیں، خدا کی طرف دعوت دے، اپنی زندگی اس کے مطابق ہو اور پھر مسلم کہے اپنے آپ. شاید آپ کچھ بور ہو رہے ہوں کہ میں یہ ایسی
بدیہی بات کو اتنا تکرار و اصرار سے کیوں دہرائے چلا جا رہا ہوں؟ بڑی ضروری چیز ہے دہرانا جو ہے. ذرا غور کر کے دیکھیے گا کہ کوئی بھی اپنا تعارف مسلم سے کراتا ہے. آج پہلی چیز تو یہ ہے کہ مسلم کا تو لفظ ہی نہیں رہا ہمارے ہاں، مسلمان کا لفظ آ گیا. یہ عربی زبان کا لفظ ہی نہیں ہے مسلمان. یہ جو قاعدہ ہے عربی کا، مسلم تو ہے اس میں، وہ عربی قاعدے کے مطابق ہے. قرآن نے بھی کہا ہے کہ خدا نے یہ نام رکھا ہے، کہا کہ یہی تم نے اپنا نام کہنا، دوسرا نہ کہنا. یعنی عجیب چیز ہے یہ، وہ بظاہر تو ملتا جلتا سا نظر آتا ہے. یہ عربی قاعدے کی روح سے یہ مسلمان لفظ بنتا ہی نہیں ہے عربی زبان میں. یہ عربی زبان کا ہی لفظ نہیں ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے. جیسے سلاد کی جگہ نماز آپ نے لی، وہ عربی زبان کا ہی لفظ نہیں ہے. صوم کی جگہ روزہ کہہ دیا آپ نے، عربی زبان کا ہی لفظ نہیں ہے. تو یہ جو مسلمان ہے لفظ قرآن کا تو ایک طرف رہا، یہ عربی زبان کا ہی نہیں ہے. لیکن آگے چلیے، مسلم تو یوں گیا کہ مسلم کی جگہ آ گیا مسلمان. لیکن یہ تنہا مسلمان بھی کوئی وجہ تشخص ہے؟ کسی کی وجہ تعارف جو ہے؟ کسی سے بھی آج پوچھیے یہاں پہلے کہ آپ کون ہوتے ہیں؟ جی آپ، وہ اکیلا اگر کہ مسلمان تو کیا کہ ہو مسلمان تو ہوا، وہ کون تھے مسلمان؟ اب وہ مسلمان پہلے وہ شیعہ اور سنی ہوا، شیعہ مسلمان سنی مسلمان. آپ نے دیکھا یہ کتنا بنیادی ہے یہ بتانا کہ میں شیعہ ہوں یا سنی ہوں. یعنی پہلے اگر اس نے کہا ہے مسلم ہوں یا مسلمان ہی صحیح اس نے کہا ہے تو اتنے سے تسلی نہیں ہوتی، اس کا صحیح تعارف نہیں ہوتا. اس کے بعد اس سے پوچھنا پڑتا ہے کہ کون سا مسلمان، اسے بتانا پڑتا ہے کون سا. تو وہاں تو صرف مسلمین کہا تھا، مسلم کہا تھا. یہ اب کون سا مسلم جو ہے یہ کیسے آ گیا؟ کہاں سے آ گیا؟ کون سا مسلم؟ سنی مسلمان، شیعہ مسلمان. شیعوں کی طرف جانے دیجیے، سنیوں کی طرف آ جائیے، ہم سب تو وہی ہیں. سنی مسلمان، چلو جی اتنا ہی صحیح. کون سا سنی مسلمان جی؟ اہل حدیث یا اہل فقہ؟ اور آگے بڑھے جی وہ اہل فقہ. اچھا اہل فقہ، حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، کون سی فقہ کے قائل ہیں آپ جناب؟ پاکستان میں ہیں حنفی فقہ کے ہیں جی. اچھا الحمدللہ الحمدللہ. دیوبندی ہیں یا آپ بریلوی ہیں؟ چلتے جائیے. آپ نے دیکھا ہے یہ جو بڑے بڑے ربطۃ العلماء اور حکماء یہ نام ہوتے ہیں، ان کے آگے وہ جو ایک لائن لگی ہوئی ہوتی ہے وہ ہوتی کیا ہے؟ اور میں تو ابھی شریعت تک ہی ہوں، طریقت کی طرف آئیے نا، وہ بھی ساتھ ہوتا ہے. اچھا طریقت کی طرف آئیے، تصوف کی طرف آئیے. چشتی خاندان، نقش بندی کا، قادری آپ کے یہاں، سہروردی آپ کے یہاں، یہ بھی ہوتا ہے نا. چشتی میں چشتیہ نظامیہ آتا ہے، چشتیہ صابریہ آتا ہے، یہ بھی ذرا. اب یہ جتنے بڑے بڑے حضرت ہیں، حضرات ہیں، وہ حضرت تو ہمارے ہاں اور محاورہ ہوتا ہے، لیکن ہوتے تو حضرت ہی. ان کے ناموں کے دیکھیے آگے پیچھے. وہ جو اس نے کہا تھا نا کہ وہ قال اننی من المسلمین، وہ کہے کہ میں مسلم ہوں، یہ مسلم تو وہاں کہیں بھی نہیں لکھا ہوتا. وہاں ہوتا ہی ہے ایسا، حنفی، دیوبندی یا بریلوی، وہ چشتی، نظامی، سہروردی، قادری، لگا ہوا ہے یہاں سے وہاں تک. مسلم نہیں آتا اس میں کہیں بھی، آپ دیکھ لیجیے گا کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہو. اب آپ نے غور فرمایا کہ یہ تاکید کیوں کی گئی؟ امت بودی گردی گئی. ایک نام اگر رکھا جاتا وہ مسلم تو یہ امت واحدہ ہوتی، کسی اور تشخص کی ضرورت ہی نہ آپ کو ہوتی، مسلم. اب یہ جتنے مختلف تشخص میں نے بتائے ہیں یہ مختلف فرقے ہیں نا. فرقہ بندی کو قرآن فرق کہتا ہے بنص شریف. آپ کے یہ واعظ حضرات، خطیب حضرات، ائمہ حضرات اتنے لمبے چوڑے خطبے دیتے ہوں گے، قرآن بھی پڑھتے ہوں گے. یہ آیتیں جس میں کہا گیا ہے کہ فرقہ بندی شرک ہے، یہ کبھی نہیں آپ کے سامنے لائیں گے. بہت تنگ کیا انہیں طلوع اسلام نے یہ آیتیں لا کیا کہ یہ شرک ہے، شرک ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے فرقہ بندی شرک ہے، ہم تو
فرقے نہیں ہیں، مکاتب فکر ہیں. کیا بات ہے؟ ہریجن نے اپنا نام عبداللہ رکھ لیا تو بس ہی کام ہو گیا. مکاتب فکر ہے، فکری بات ہے ساری. اور کیفیت یہ ہے اس فکری کی، یہ دیکھنا ہو، کیا بتاؤں میں. کوئی شام کے وقت انارکلی میں دیکھیے آپ، وہیں کسی سنیما میں یا وہاں باہر کی مال روڈ پہ ریگل کی طرف جانے والے جو ہوں، بھیڑ لگی ہوئی ہو، ہیں تو یہ سارے مسلمان یہاں ہم جتنے بستے ہیں، وہاں کوئی پہچان آپ کو اس کے فرقے کی نہیں ہوگی. یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ وہابی ہے، یہ بریلوی ہے. یعنی وہ جسے یہ لوگ کفر و الحاد کہتے ہیں، کس کو فجور کہتے ہیں، اس میں تو یہ سارے کے سارے ایک امت واحدہ کی شکل میں جا رہے ہوتے ہیں. اور اگر وہیں نماز مغرب کی اذان ہو جائے تو اسی وقت آپ کو پتہ چل جائے گا یہ اس مسجد کو جا رہا ہے، یہ اس مسجد کو جا رہا ہے، یہ وہابیوں کے ہاں جا رہا ہے، یہ اہل حدیث کے ہاں جا رہا ہے، یہ دیوبندیوں کے ہاں جا رہا ہے. نظر آ جائیں گے آپ کو الگ الگ. یعنی یہ جو مذہب خدا کی طرف بلانا ہے جسے آپ اذان کہتے ہیں، اس بلانے میں معلوم ہوا آپ کو کہ یہ ایک امت واحدہ نہیں ہے، اتنی گروہ بندیاں ہیں. معاف رکھیے یہ کھیل تماشا یا کس کو فجور، اس میں تو یہ بہار ہے، کچھ بھی ہو ایک گروہ ایک جماعت کی حیثیت رکھتے ہیں. لیکن جو ہی مذہب کے ساتھ نسبت آئی اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کتنے ناموں میں یہ بڑھ گئے. یہ تو مذہب کی حیثیت سے ہوا. سیاسی حیثیت سے جتنے بھی ممالک آپ کے مسلمانوں کے ہیں، ہر ملک کے ساتھ نسبت ہے. سعودی عربیہ کا عرب آئے ہیں سب، یہ ایرانی آ رہے ہیں، یہ مصری ہیں جی، یہ شامی ہیں، یہ عراقی ہیں، یہ یعنی مسلم ان میں بھی کوئی نہیں ہوتا. یہ جغرافیائی وطنیت کے اعتبار سے شناخت ہوتی ہے. آپ نے اب غور فرمایا کہ یہ کتنی اہمیت تھی جو یہاں خدا تعالیٰ نے کہا خدا کی طرف دعوت دینا، خود اس پہ عمل کرنا، اور صرف یہ کہنا کہ میں مسلم ہوں. صرف اتنی وجہ شناخت اگر ہو جائے تو یہ امت واحدہ بن جائے. یہاں کچھ توقع کی جا سکتی تھی کہ ایک ایسی مملکت وجود میں آئی ہے جو بہرحال ایک اسلامی یا قرآنی مملکت بننے کے لیے یہ ہوا. یہاں صورت یہ ہے کہ اب جو کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ چیز اب رکھی گئی ہے کہ پرسنل لاز، ہر فرقہ اپنی فقہ کے مطابق پرسنل لا کی تعبیر کر سکتا ہے. تو گویا فرقوں کا وجود جو ہے آئینی طور پہ آپ کے ہاں مسلم، آپ خالص مسلم کہہ کے کسی قانون پہ عمل ہی نہیں کر سکتے. وہ عمل ہوگا کسی نہ کسی فرقے کی فقہ کے مطابق. اور جو خالص مسلم ہے ان فرقوں کی فقہ کو نہیں مانتا، اس کے متعلق سوال پیدا ہو رہا ہے کہ اس کو کیا کہیں، میرے ساڑھے میں جو ہے ہی نہیں. میرا خیال ہے شاید یہ اسلام شائع ہو گیا کیا؟ ہاں، ایک چیز اس میں یہ ہے کہ ماہرین قانون ذرا یہ بتائیں کہ اس میں تو یہ ہے کہ ہر فرقہ اپنی اپنے فرقے کی فقہ کے مطابق پرسنل لا کی تعبیر کرے. اور اگر کوئی معاف رکھیے میں وہ کوٹیشن میں کہتا ہوں بدبخت یہ کہہ دے کہ میں کسی فرقے سے متعلق نہیں ہوں، میں تو صرف مسلم ہوں، وہ اس میں قانون کے تابع بات مشکل بن گئی کہ اس کے متعلق کیا کریں. یعنی آج مسلم ہونا آپ کے نہیں، آپ دیکھتے ہیں کہاں پہنچ رہے ہیں ہم. کوئی قانون ہی نہیں جس کے مطابق شریعت کا قانون آپ کے مطابق نہیں. اور قانون ملک کا بھی یہی ہے کہ ہر فرقہ اپنی اپنی فقہ کے مطابق تعبیر کرے. جو کسی فرقے سے متعلق نہیں ہے اس کے لیے تو قانون ہی نہیں ہے. اور فرمایا اس کی اہمیت خدا کی طرف دعوت وہی دے سکتا ہے جو ان فرقوں کی نسبتوں سے اونچا ہو کر صرف مسلم کہے اپنے آپ. اور جو بھی کہے گا کہ میں خدا کی طرف دعوت دیتا ہوں، خدا کی طرف نہیں ہوگی، اپنے فرقے کی طرف دعوت ہوگی، فرقے کے بانی کی طرف دعوت ہوگی، فرقے کی فقہ کی طرف دعوت ہوگی، خدا کی طرف دعوت نہیں ہوگی. اب کڑیاں مل گئیں اس کی لا الہ الا اللہ. اب اس کے بعد اس کا عمل پانی ہے. ان کو تو چھوڑ دیجئے جو آج مذہب سے بیگانہ ہو رہے ہیں، متنفر ہو رہے ہیں. یہ مذہب پرستوں کو لے لیجئے. یہ عمل صالح جو قرآن نے یہ کہا تھا
یہ تو مسلم کا تھا نا، یہ معاف رکھیے گا مجھے شاید مسلسل آئیے، جسے آپ شریعت کی روح سے اعمال کہتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ کام اور اعمال میں بڑا فرق ہوتا ہے. اس کے کام اچھے ہیں، اچھے کام کرتا ہے، مذہب والوں کو اس سے تسلی نہیں ہوتی. اس کے اعمال اچھے ہیں، اس سے ہوتی ہے. تو پھر اعمال کیا ہوتے ہیں؟ وہ نماز روزہ جسے آپ کہتے ہیں، حج کا سب سے بڑی اہمیت. چلیے نماز تو ٹھیک ہے، لیکن وہی نماز کہلائے گی جو اس فرقے کے مطابق نماز ہوگی. تو خدا کی طرف دعوت دینے والوں کی نماز تو ایک ہونی چاہیے. یہ تو دعوت اللہ ہے، اذان دیتے ہو، ہر فرقے کی مسجد کی اذان اس کے مطابق اگر آپ نے نماز پڑھی تو وہ تو پھر نماز ہوئی خدا کی. تو گویا جتنے فرقے الگ الگ یہ کچھ کر رہے ہیں وہ اپنے فرقے کی نماز تو پڑھ رہے ہیں. پوچھئے کہ خدا کی نماز کون سی ہے اس میں سے؟ وہاں تو دعوت اللہ ہے، دعا اللہ ہے. جو شریعت پرست بھی آپ کے ہاں ہوں گے، شریعت کی پابندی بھی کرنا چاہیں گے، ان کے لیے بھی دعوت اللہ نہیں ہوگی. یہ دعوت ہوگی ایک خاص فرقے، اس خاص فرقے کی فکر، اس کے اعمال کی طرف. دعوت اللہ بھی گئی تو داعین اللہ ختم ہو گیا. اگر اننی من المسلمین نہیں کہتا وہ تو دعوت اللہ تو نہیں رہی. اور فرمایا کہ بات بظاہر جو بڑی معمولی سی نظر آتی تھی، بالبداہت وہ کتنی گہری بات نکلی. پتہ چلا کہ کتنی اہمیت ہے ایک ایک لفظ کی جو قرآن کہا جاتا ہے. کہنے کو پڑھنے کو بڑی آسان بات تھی کہ اللہ کی طرف دعوت دے، عمل صالح کرے اور کہے میں مسلمان ہوں اور چلو آگے. لیکن جہاں کھڑا ہونے کے بعد سمجھ میں بات آئی کہ وہ کیا کیا کہا ہے. تو دعوت اللہ تو ہو ہی نہیں سکتی اگر وہ کسی فرقے کی دعوت ہے. وہ عمل صالح نہیں ہو سکتا اگر وہ الگ الگ فرقوں کی تفصیل کے مطابق عمل ہے. تو خدا کے احکام اس کے مطابق تو عمل ایک ہی ہوگا. وہ تو خدا کے احکام کے متعلق تو کیفیت اس کی یہ ہے کہ لا یشرک فی حکم ہی احدا. یہ ہے 18/26. خدا اپنے حکم میں کسی اور کو شریک نہیں کرتا کہ جائے کہ خدا کے احکام کی بجائے انسانوں کے احکام و قوانین جو ہے ان کو اسلام قرار دے دیا جائے. شاید یہ آپ کہیں بار بار آتا ہے، لیکن آج کل چونکہ یہی مسئلہ زیادہ سامنے آ گیا ہوا ہے، یہ رجم کی سزا جو کہتے ہیں، پتھر مار کے مار دینے کی سزا جو ہے، اس قدر اس کے وہ جو ایک فیصلہ دے دیا ہے وفاقی شریعت کے بینچ نے کہ یہ اسلام کے مطابق نہیں ہے، اس کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے. کہ سارے ملک میں طوفان مچا ہوا ہے کہ ان ججوں کو ہی ہٹا دو، یہ ایسا فیصلہ دیتے ہیں. یہ جتنی باتیں اس کے اوپر ہو رہی ہیں ہمارے مذہبی فرقوں کی طرف سے، مذہبیت پرست، یہاں فرقے نہیں، یعنی وہ سارے اکٹھے ہیں اس کے اوپر. بحث آپ کوئی اخبار ان کا اٹھا کے دیکھیے چلتی یہیں سے ہے کہ ٹھیک ہے یہ بات کہ قرآن کریم میں بغیر صریح تو اس کا حکم نہیں ہے رجم کا، یعنی مانا جاتا ہے کیونکہ وہاں لکھا ہوتا ہے نا کہ قرآن اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے یا اس کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. تو قرآن تو درمیان میں مجبور ہو کے لانا پڑتا ہے، تو یہ ابتدا ہوتی ہے اس لیے کہ ہے نہیں قرآن میں. تو یہ تو کہتے ہیں کہ قرآن میں تو وہ نص صریح نہیں ہے، لیکن اسلام صرف قرآن ہی کا تو نام نہیں ہے نا. جی ہاں، اور ساتھ وہ کہتا ہے لا یشرک فی حکمہ احد، وہ کہتا ہے اس کے ساتھ کوئی اور نہیں ملایا جاتا. تو اس میں نہیں ہے وہ نہ ہوا کرے. اسلام آگے چلتا ہے. تو آپ کوئی سا اخبار ان کا اٹھا کے دیکھیے گا، کسی کا وہ مضمون ہو. میری تو یہ نصیبی ہے کہ مجھے یہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ قرآن میں تو یہ چیز ٹھیک ہے بنسبت صحیح نہیں ہے، لیکن محدثین، فقہاء، ائمہ، اجماع سکوتی، قیاس، پوری امت کا اجماع، وہ سارے کا سارا اس پہ دلالت کرتا ہے کہ حکم خدا بندی یہی ہے، قرآن میں تو نہیں ہے. وہ کہتا ہے خدا اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا.
یہاں شریک کا سوال نہیں ہوا، یہاں تو ہوا کہ خدا کو تو الگ ہی کر دیا کہ اس نے تو نہیں، لیکن یہ سارے جتنے ہیں خارج ہے قرآن۔ عزیزان من، بہرحال پتہ نہیں، اتفاقات ہیں، بات کہنے کا موقع ملے یا نہ ملے۔ میں نے جو کچھ بھی قرآن کریم سے بصیرت حاصل کی، اور یہ تو ایسی بنسبت صریح قرآن میں یہ چیز ہے کہ فرقوں کا وجود اور اسلام دو متضاد باتیں، یہ اکٹھی ہو ہی نہیں سکتی۔ اسلام امت واحدہ کا نام ہے، ایک ملت، ایک امت، ایک طریقہ۔ یہی اس میں تفرقہ آیا۔ قرآن مجید میں یہ چیز ہے کہ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، تو وہ شرک ہو گیا۔ تو ابھی میں نے بتایا ہے یہ شرک کیسے ہو گیا، خدا کے ساتھ ان کو ملایا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو اس میں اپنے دین میں، اسلام میں فرقے پیدا کریں، تمہیں ان سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ یعنی رسول سے بھی واسطہ نہ رہا، خدا سے بھی واسطہ نہ رہا، فرقہ موجود ہوا۔ اور یہاں فرقے کے بغیر کسی قسم کی شناخت ہی نہیں کرائی جاتی ہے۔ جن چیزوں کا نام آپ اسلامی احکام رکھے ہوئے ہیں، یہ خدا کے احکام نہیں ہیں، یہ خارج از قرآن ہیں جو احکام ہیں، فقہ کے احکام ہیں، روایات کے احکام ہیں، تاریخ کے احکام ہیں، قرآن کے نہیں۔ تو اب یہ فرقوں کی موجودگی میں اسلام آ سکتا ہے؟ کون سا اسلام آپ لائیں گے؟ کوئی سا مسئلہ، کوئی سا حکم، کوئی سا قانون آپ لیں گے تو اسے کسی فرقہ کی فقہ کے مطابق ہونا ضروری ہو جائے گا، وہ تو اس کے مطابق ہو جائے گا۔ وہاں تو دوسری فقہ والے اس کو غیر اسلامی قرار دے دیں گے کہ جائے کہ اسے پوری امت کے لیے آپ اسلامی قرار دیں۔ جسے آپ اس وقت خالص اسلامی حکم یہ کچھ کہنا چاہیں وہ کہیں نہیں ہے، اگرچہ ہر فرقے والا اپنے ہاں کی فقہ اور احکام کو اسلامی کہتا ہے، ہر ایک کہتا ہے، تو مختلف اسلامی ہو گئے نا۔ غور فرمائیے آپ، قرآن نے تو ایک امت بتائی، فَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ایک امت، ایک قوم، ایک ضابطۂ حیات، ان کے ماننے والے مسلم۔ یہاں آئی بات، اب مسلم کس کو کہا جاتا ہے؟ احکام خداوندی کے سامنے سر تسلیم کرنے والا، وہ یہ کہے اپنے آپ کو۔ امت واحدہ اور اسلام دونوں لازم و ملزوم۔ فرقہ بندی آئے گی تو اسلام اور خدا نہیں رہے گا اس میں، فرقوں کی فقہ، فرقوں کے احکام، فرقوں کے بانی، شخصیتیں، یہ آ جائیں گی۔ یہی حقیقت تھی جسے قرآنی بصیرت والے اقبال نے کہا تھا کہ کھویا گیا جو مطلب افتاد و دو ملت میں، افتاد و دو ملت اس لیے کہ وہ کہتے ہیں 72 فرقے ہوں گے، ایک روایت میں ہے کہ میری امت کے 72 فرقے ہوں گے، 73 ہوں گے، ان میں سے ایک فرقہ تو ناجی ہوگا اور 72 جو ہیں یہ جہنمی ہوں گے۔ میں اس سے نہیں ابھی آنا چاہتا کہ کیا مانے اس سے، جو افتاد و دو ملت جو کہا ہے نا، وہ اس اعتبار سے 72 اس کے معنی ہوئے۔ کھویا گیا جو مطلب، کھویا گیا جو مطلب ہفتاد و دو ملت میں، سمجھے گا نا تو جب تک بے رنگ نہ ہو ادراک۔ ان میں سے ہر ایک کو اپنے ذہن سے الگ کرنا پڑے گا، کیونکہ بیک وقت دو چیزیں تو نہیں لکھی جاتی۔ بچہ سلیٹ پہ نہیں لکھ سکتا دو باتیں، دوسرا سوال لکھنا ہوتا تو پہلے کو مٹاتا ہے۔ اسی لیے اسلام لانے سے پہلے کہا وَمَن يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لانے سے پہلے تمہیں ہر غیر خداوندی چیز سے انکار کرنا ہوگا۔ یہ ادراک کی بے رنگی کے معنی یہ ہوئے، نہایت عجیب لفظ استعمال کر جاتا ہے یہ، بے رنگ، بالکل دھو دینا ہوگا۔ کوئی ایک اس میں سے تو کوئی ایک بھی باقی رکھیں گے تو فرقہ ہوگا، اسلام تو نہیں ہوگا۔ اب آپ نے غور فرمایا کہ جسے کہتے ہیں اسلامی نظام لانا، اسلامی حکومت قائم کرنا یا اسلامی احکام حاصل کرنا، وہ کتنا مشکل ہے۔ امت اگر فرقوں میں بٹے رہے گی تو وہ ہے جو اسلام کہلائے گی، ان فرقوں کی تفریقات، تمیزات سے بالا اور بلند، اسے مانے گا کون؟
جہاں بھی آیا اسلام عزیزان ایمان، جب بھی آیا، جس ملک جس قوم میں بھی آئے گا، وہاں آئے گا جہاں فرقے نہیں ہوں گے۔ اقبال نے جو تصور دیا تھا پاکستان کا، اس کی بنیاد میں یہ بھی تھی کہ وہ ایسا خطہ زمین ہم حاصل کریں گے جہاں پہلے سے کوئی قانون نافذ نہیں ہوگا۔ تو قانون پہلے ہم خود بنائیں گے، اور قانون کی بنیاد ہوگی جو انہوں نے کہا تھا حضرت عمر کا قول، حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کافی ہوگی۔ تو نئے سرے سے وہاں کتاب اللہ کے احکام کو نافذ کریں گے، اس طرح سے وہ مملکت بھی اسلامی ہوگی، وہ نظام اور ضابطہ قوانین بھی اسلامی ہوگا کتاب اللہ کے مطابق۔ انہوں نے یہ تصور دیا تھا اس پاکستان کا۔ بہرحال جو حالات بھی ہیں ہمارے، وہ یہ دے دیجیے ان کو۔ یہ تھا تصور ان کے لیے کہ یہاں نئے سرے سے پہلی دفعہ ایک قانون جو ہم مرتب کریں گے وہ کتاب اللہ کا قانون ہوگا، اور اسے یہاں نافذ کر کے پھر باقی دنیا کے مسلمانوں کو دکھا دیا جائے گا کہ یہ نقشہ ہوتا ہے اسلامی نظام اور اسلامی مملکت۔ بہرحال جیسے عام الفاظ میں کہتے ہیں کہ ابھی تک ہمارا مقدر سیدھا نہیں ہو سکا، یہی لفظ ہے جو کہا جاتا ہے۔ مقدر کیا ہوتا ہے؟ اپنے ہاتھوں کی کرتوت ہوتی ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ جتنی شدت سے یہاں گریں اب لگی ہیں فرقہ بندی کی، ہندوستان کی ہماری وہ پھر کوٹیشن میں کہتا ہوں غیر اسلامی زندگی میں یہ چیز نہیں تھی۔ تو قرآن کی روح سے تو یہ تین چیزیں ضروری ہوئی۔ احسن قول صرف اس کا ہے جو خدا کی طرف دعوت دے، خالص دعوت اللہ، قرآن کی طرف، اس کی کتاب کی طرف، صرف اس کی کتاب کی طرف۔ لا یشرک فی حکمہ احدا، اس کے حکم کے ساتھ کسی اور کا بھی حکم ملا دیا جائے گا تو شرک ہو جائے گا۔ تو داعین اللہ جو ہے وہ ہوگا جو خالص قرآن کی طرف دعوت دے گا۔ پھر اس کے بعد شرط یہی ہے کہ اپنی زندگی بھی اس کے مطابق کی، اور اگلی بات یہ ہے کہ کسی قسم کا تفرقہ نہ ہو اور کوئی وجہ شناخت اس کی نہ ہو سوائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو مسلم کہے، اس سے آگے کوئی نسبت نہیں۔ نہ تو یہ ہندی وہ خراسانی جو اس نے کہا تھا، نہ تو یہ نسبتیں ہوں۔ وطنیت کی بنا پر قومیت کا تشخص یکسر غیر اسلامی ہے۔ ادھر تو مذہب کی بنا پہ آ کر کے کہتے ہیں نا، وہ بہرحال مذہب کے جو پرسنل لاز وغیرہ ہیں وہاں تک ہی وہ بات رہتی ہے، سیاسی طور پر الگ الگ نہیں مسلمان ہو، لیکن جب آپ وطن یا نسل یا زبان یا ملک کی بنیاد پر الگ قومیں بناتے ہیں تو یہ قومیں بھی آپ دیکھیے گا کہ صرف مسلم کے اعتبار سے نہیں پہچانی جاتی، ساتھ اس کے بتانا پڑتا ہے۔ ساتھ کیا بتانا پڑتا ہے؟ مسلم باتیں ہی نہیں ہیں، مسلمانوں کی مملکت ہے، وہی جو میں نے ابھی عرض کیا ہے، ایران ہے، عراق ہے، پاکستان ہے، افغانستان ہے، اس اعتبار سے پہچانے جاتے ہیں۔ سیاسی طور پہ کیفیت یہ ہماری چیز کہ جغرافیائی حدود کے اندر بسنے والا مسلم جو تھا یا مسلمان آپ جسے آپ کہتے ہیں وہ بھی الگ الگ ہو گیا۔ ایک ہی جغرافیائی حدود کے اندر بسنے والا جو مسلمان ہے، پاکستانی مسلمان، فرقوں کے اعتبار سے الگ الگ ہو گیا۔ اسلام کہاں آئے گا؟ پھر سب سے بڑی مصیبت پیدا ہوتی ہے، اور میرے ہاتھ چٹھیاں آتی رہتی ہیں ان لوگوں کی، جب یہ اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے اب ہماری جماعتیں نکلی ہیں کہ وہ غیر مسلم بہرحال مسلمان ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں مسلمان تو ہوا، بہرحال جس مولوی صاحب نے مسلمان مجھے کیا تھا انہوں نے مجھے بتایا کہ نماز یوں پڑھی جاتی ہے، روزہ یوں رکھا جاتا ہے، اور میں اس طرح سے نماز پڑھتا ہوں تو وہ دوسری مسجد کے مولوی صاحب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں تیری نماز ہی نہیں ہوئی، تو کافر ہوا ہے۔ یعنی کفر چھوڑ کے میں نے اسلام قبول کیا، اور اس اسلام میں میرے متعلق یہ کچھ کہا جا رہا ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ پھر مسلمان کس طرح سے نہ ہوں؟ یعنی اگر اسے کہے جائے کہ یہ فرقہ نہیں اس میں چلے جائیے تو وہاں بھی وہی بات ہوگی۔ اور کہاں آپ بھیجیں گے اس کو عزیزان من؟
ہے کوئی گوشہ ایسا جہاں پہنچنے کے بعد وہ یہ کہے کہ ہاں صاحب میری نسبت کسی فرقے سے نہیں؟ یہ ہے اسلام والی بات ساری دنیا میں کہیں تو یہی نہیں قرآن نے کہہ دیا کہ قال اننی من المسلمین، شرط ساتھ لگا دی دعوت اللہ کے ساتھ، آؤ نکالو ایسے لوگوں کو باہر سے جو یہ دعوت اللہ دیں کہ صرف خالص خدا کی طرف دعوت، کتاب اللہ کی طرف دعوت، یہ دعوت دے تو یہ سارے جتنے بھی اور ہیں یہ اس کو کافر قرار دیں۔ میرا جرم یہی تھا۔ باقیوں کے متعلق تو یہ ہوتا ہے کہ ایک فرقے والے کا کفر کا فتویٰ دوسرے فرقے والے دیتے ہیں، بہرحال اس کا فرقہ تو نہیں دیتا نا، کیونکہ میرا تعلق کسی فرقے سے نہیں تھا۔ سارے جتنے بھی فرقے ہیں ان تمام کے علماء، 1000 علماء کرام کا فتویٰ، یہ ایک منفرد حیثیت ہے میری برادران حضرات۔ کہتا ہوں کہ لاؤ کوئی ایسا معذر نامہ جس سے ہر فرقے کے علماء کرام کے 1000 دستخط، تو ٹھیک ہے۔ جو فرقے کسی میں نہ ہو تو اس کے معذر نامے کے اوپر تو اس قسم کے دستخط ہونے چاہیے، ورنہ ان میں سے کوئی بھی ہو اپنا فرقہ تو بجا ہوا ہوگا نا۔ آج جس کا کوئی فرقہ نہیں جو صرف دعوت اللہ دیتا ہے وہ ان میں سے ہر ایک کے نزدیک کافر۔ کہیے وہ جو نو مسلم آیا ہے آپ کے یہاں اسلام لا کر، جو وہ مجھ سے پوچھتا ہے میں کیا جواب دوں کہ کن کے ساتھ جا کے ملو، کن کے ساتھ جا کے یہ کچھ کرو تو پھر تم اسلام والے ہوگے؟ کسی کے ساتھ بھی ہو جائے گا، دوسرے کہیں گے کہ ان کو عزیزان من، بات تو صرف 3 لفظوں کی تھی، لیکن ان 3 لفظوں میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ خدائے خبیر و علیم نے کس طرح سے ہمارا نقشہ فری سامنے لا کے رکھ دیا کہ جو یہ نہیں کہہ سکتا اننی من المسلمین وہ دعوت اللہ نہیں دیتا۔ تو آج تو میں نے عرض کیا ہے کہ دعوت اللہ دینے کا نتیجہ ہمارے سامنے، ایک فرد کی حیثیت سے میں اپنے آپ کو نہیں کہتا، کوئی بھی یہ چیز کہے ان میں سے کہ کسی فرقے سے بھی نہیں ہوں میں مسلمان ہی نہیں ہے، کہا اس کو سامنے رکھو، اور اس کے بعد وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، یاد رکھو 2 متضاد اصطلاحیں ہیں قرآن کی، حسنات اور سیئات، حسنہ اور سیئہ۔ ہمارے ہاں عام طور پہ ترجمے جو کیے جاتے ہیں تو ایک لفظ لے آیا جاتا ہے برائی اور بھلائی، اسے آپ لے لیجئے برائی اور بھلائی کو، پھر سوچئے بھلائی کسے کہتے ہیں، برائی کیا ہوتی ہے۔ نماز تو آپ پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، بھلائی اگر یہیں تک لاتی ہے، دوسرا فرقہ کہے گا ہوئی نہیں نماز تمہاری تو بھلائی تو تم سے ہوئی نا۔ یونیورسل ایتھکس کے اندر لیں گے، اس کے ماتحت آ جائیں گے تو بھلائیاں کیا ہوں گی۔ وہ ہندو تھا ہمارے ہاں جہاں وہ صبح اٹھ کے وہ آٹے کی پوٹلی اس کے پاس ہوتی تھی، آپ کاٹے آدھے پاؤں جنہوں کہنے نا جس میں سے کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں، وہ اس میں آٹا اتنا ڈال دیا کرتا تھا، چڑیوں کے لیے چوگا رکھا کرتا تھا، گائے بھینس کے لیے نمک کے ڈلے رکھا کرتا تھا، گھوڑوں کے پیاؤ تو الگ الگ رکھیں گے۔ ہر مذہب والے کے ہاں برائی اور بھلائی کا اپنے اپنے معیار ہوں گے، ہر قوم کے ہاں اپنے اپنے معیار ہوں گے، دنیا کے ہر قانون میں الگ الگ چیز ہوگی۔ کم از کم مسلمانوں کے ہاں تو ایک چیز، ایک معیار ہونا چاہیے نا کہ یہ بھلائی ہے اور یہ برائی ہے۔ یہاں بھی آپ آئیں گے تو حرام حلال کے مسئلے کے اندر فیصلے مختلف ملیں گی آپ کو فقہ میں۔ یہ کیا چیز ہے، پھر کون سا معیار ہے، سٹینڈرڈ کون سا ہے، کسوٹی کون سی ہے؟ قرآن نے کہا المعروف اور المنکر 2 اصطلاح ہیں، جسے خدا کی کتاب خیر یا بھلائی کہتی ہے وہ خیر اور بھلائی ہے، جسے وہ شر اور برائی کہتی ہے وہ شر اور برائی۔ پھر وہیں آگے اسی لیے اس نے المعروف اور المنکر 2 لفظ استعمال کیے، ریکگنائزڈ بائی قرآن، جس کو ترجمہ یہ اس کا ہونا چاہیے، معروف کے تو معنی یہ۔ تو حسنات تو وہ ہیں، اتنا خوبصورت لفظ قرآن لایا ہے اس کے لیے، یعنی وہ کام جن سے انسان کی اپنی ذات بھی حسین ہو جائے اور معاشرہ بھی حسین ہو جائے اور کائنات کا حسن بھی نکھر آئے۔ وہ تو اچھے عمل کے لیے لفظی حسن عمل استعمال کرتا ہے۔ حسن ہے اصل کیا ہے؟ حسن کے معنی ہوتا ہے صحیح توازن کسی چیز کا قائم ہو جانا،
اس سے ذرا آگے یہ آیت آئے گی جو اس کی وضاحت کرے گی، جو میں نے صحیح توازن یا صحیح پرپورشن کہا ہے۔ زندگی کے لیے قوت کی بھی بڑی ضرورت ہے، بشرطے کہ وہ ایک خاص حد کے اندر رکھی جائے، توازن نہ بگڑنے پائے اس کا۔ انکساری بھی اچھی چیز ہے، بشرطے کہ وہ بے حیائی اور بے حمیتی کی طرف نہ لے جائے انسان کو، ایک حد ہوتی ہے، اسے توازن کہتے ہیں۔ میں اگلی آیت میں اس کے متعلق عرض کروں گا۔ حسنات قرآن نے کہا، سیاح کے معنی ہوتا ہے جس کا یہ حسن بگڑ جائے، توازن بگڑ جائے، جس بگاڑ پیدا ہو جائے۔ کہا یہ دو برابر برابر نہیں ہو سکتی، لا تستوی، ایک جیسی نہیں ہو سکتی، تو متعین کرنا پڑے گا آپ کو کہ حسنات کیا ہیں اور سیئات کیا ہیں، اور اس کے لیے پھر میزان اور معیار جو ہے وہی خدا کی کتاب ہے۔ المعروف جسے یہ ریکگنائز کرتی ہے خیر کی حیثیت سے، وہ خیر ہے، وہی گڈ ہے۔ جسے یہ مسترد کرتی ہے وہ شر ہے، وہ ایون ہے۔ اب کہا کہ معاشرے میں سیئات پیدا ہو جائیں گی، خرابیاں پیدا ہو جائیں گی، جرائم عام ہو جائیں گے، عیوب عام ہو جائیں گے، افراد میں بھی برائیاں پیدا ہو جائیں گی۔ کیا طریقہ ہے ان کے دور کرنے کا؟ تو کسی سے کہو کہ وہ سب کچھ کہے گا کہ ٹھیک ہے صاحب، ڈنڈے کے زور سے یہ دور کی جاتا ہے۔ صاحب اتنا سا ڈنڈا استعمال کیا، نہیں دور ہوئی، دوہرا ڈنڈا استعمال کیا پڑتا ہے، یعنی اور زیادہ شدت سے، اور زیادہ قوت سے، کوئی دوسرا طریق ذہن میں نہیں آتا۔ وہ کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، برائیوں کو بھلائیوں کے ذریعے سے دور کرو۔ کیا بات ہے، معاشرے کا حسن بگڑ گیا ہے، حسن قائم کرنے والا جو نقشہ اور جو انداز اور اعمال ہے نا، وہ زیادہ اور کر دو۔ دوسرے مقام پہ ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، 11/114۔ یاد رکھو، سیئات کو اگر کسی معاشرے سے برائیوں کو دور کرنا ہے تم نے، تو اس معاشرے میں بھلائیوں کو زیادہ سے زیادہ عام کرتے چلے۔ خراب کام ہے تو منفعت بخش کام زیادہ سے زیادہ کرتے چلے گئے، یہ ہے اس کا علاج۔ قوت تو کہیں آخر میں جا کے ان کے لیے آتی ہے جو انکریجیبل، جن کو کہتے ہیں نا نفسیاتی طور پہ، سائیکولوجیکل کچھ ذہنیتیں ایسی نکلتی ہیں کہ جو صرف خوف کے ذریعے سے ہی رکتی ہیں، بڑی مستثنیات میں وہ ہوتی ہیں، آخری مرحلہ وہ ہوتا ہے جنہیں آپ قانون کہتے ہیں یا احکام یا سزائیں کہتے ہیں۔ خود قرآن میں آخری دور میں جا کے یہ احکام کہیں آئے۔ پورا دور 23 سال کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی کا جو آپ نے بنایا ہے، وہ یہی تھا، سیئات کو حسنات سے دور کرنے کے بعد۔ کہیں اس پورے دور میں آپ نہیں دیکھیں گے کہ اس قسم کے تشدد آمیز طریقوں سے یا اس قسم کے قوانین کے ڈنڈے کے ذریعے سے کسی نے شراب چھڑائی ہو یا زنا چھڑایا ہو یا یہ کچھ کیا ہو۔ معاشرے میں اس قدر زیادہ سے زیادہ حسن کارانہ انداز سے زیادہ بھلائیوں کے کام، منفعت بخش کام، لوگوں کی تکالیف دور کرنے کے کام، پریشانیاں دور کرنے کے اتنے زیادہ عام کرتے چلے گئے کہ ان کی وجہ سے جو جرائم ہوتے تھے معاشرے میں وہ خود بخود ختم ہو گئے۔ بھوکا چوری اگر کرتا ہے تو اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ قید خانے میں بھیج دیا جائے، اس کو روٹی دے دی۔ قانون یا سزا وہاں آئے گی کہ جس کو روٹی دے دی جائے اس کے باوجود وہ چوری کرے۔ بڑا ایک عجیب نقطہ ہے اس میں۔ قریش کے متعلق قرآن یہ کہتا ہے، کہاں ہے یہ؟ جی ہاں، 106 آئے۔ سب سے پہلی دعوت تو قریشی کے متعلق ہے، اور فرمائیے کہ اس وقت وہ دعوت کو دے رہا ہے۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، کہا یہ قریش کو یہ کی پوزیشن یہ ہے، ان کا مقام یہ ہے کہ ان کے قافلے سردی اور گرمی چلتے رہتے ہیں۔ عربوں میں ہاں قافلے ڈوب لیے جاتے تھے عام۔ قریش چونکہ یہ کعبے کے متولی تھے، اس اعتبار سے ان کی رسپیکٹ اتنی تھی، احترام اتنا تھا کہ یہ قبائل ان کے قافلوں کو، ان کی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے کہ یہ کعبے کے متولی ہیں۔ سردی گرمی ان کے قافلے چلتے رہتے تھے، اس اعتبار سے ان کی تجارت کو بڑا فروغ حاصل تھا، بڑے متمول تھے، اور اسی وجہ سے ان کو امن بھی نصیب تھا۔
غور کیجئے بات کیا کہہ رہا ہے قرآن کہ یہ کیفیت ان کی ہم نے پیدا کی کہ رزق کی طرف سے بھی اطمینان ہے ان کو، خوف بھی نہیں ہے انہیں، مطمئن ہے۔ یہ دونوں باتیں آگے کہیں، الذی اطعمہم من جوع و آمنہم من خوف، کہ انہیں بھوک کی طرف سے مطمئن کر دیا گیا، رزق کے فراہم دیا گیا، امن قائم کر دیا گیا۔ کہا جب اتنا کچھ کر دیا ہے، یہ ہے وہ نقطہ جو میں کہہ رہا ہوں، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، تو اب کون سی چیز مانے ہے کہ وہ خدا کی احکام نہ مانے؟ یعنی پہلے یہ دو شرطیں ہیں۔ آپ نے غور فرمایا کیا کیا گیا ہے قرآن؟ امن قائم کرو کہ کسی شخص کو کسی قسم کا خوف نہ ہو، حزن نہ ہو، محفوظ محسوس کرے ہر فرد اپنے آپ کو، اور بھوکا نہ ہو، ہر ایک کو رزق ملے۔ یہ دو شرطیں پوری پہلے کی جائے تو پھر کہا جا سکتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، کہ آؤ عبودیت اختیار، محکومیت اختیار کرو، حکمرانی اختیار کرو خدا کی۔ پہلے یہ دو شرطیں قرآن نے بیان کر دی۔ یہی چیز سارے قرآن کے اندر ہے، رزق اور امن۔ یہ ہیں وہ حسنات کہ جو معاشرے کے اندر اگر آپ قائم کر دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سیئات مٹ جائیں گے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، کیا عجیب فکر ہے، 4 لفظ ہیں صاحب۔ یاد رکھو، کسی چیز کا توازن بگڑتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں حسن پیدا کر دیتا ہے۔ بھوکے کا توازن بگڑا ہوا ہوتا ہے، یہ توازن کیسے قائم کریں گے؟ روٹی دے کے کریں گے۔ جس پر خوف مسلط ہو، جس کے اعصاب کے اوپر ہر وقت پریشانیاں مسلط ہوں، اس کا توازن بگڑا ہوا ہوتا ہے۔ طریقہ اس کا کیا ہے؟ وجوہ پریشانیوں کی وجوہات جو ہیں ان کو ختم کر دیجئے، توازن اس کا صحیح ہو جائے گا، حسن قائم ہو جائے گا۔ ادفع باللتی ہی احسن، اور کہا اس میں انفرادی طور پہ کہا، یہ کر کے ذرا دیکھیے، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تمہارا دشمن بھی ہوگا نا، اس کے ساتھ بھی تم حسن کارانہ انداز سے پیش آؤ گے، نیک سلوک کرو گے، تو تم دیکھو گے کہ اس کی عداوت کس طرح سے دوستی میں بدل جاتی ہے۔ لیکن بات اگلی ہے جو اگلی مصرے میں ہے، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، کہا اس کے لیے بڑے ہی استقامت کی ضرورت ہے، بڑی سہار کی ضرورت ہے، بڑی برداشت کی ضرورت ہے، پہلے ہی دن یہ نہیں ہو جائے گا۔ اس دشمن کے ساتھ یہ بھلائی کرو گے تو معلوم نہیں کتنا وقت لے اس کا جو بگڑا ہوا توازن ہے اس میں حسن پیدا کرنے میں، اتنے میں اس کی طرف سے جو ریئیکشن رد عمل ہوگا وہ قدم قدم پہ آپ کو کہے گا کہ نہیں صاحب، ایسے شخص کے ساتھ یہ نیکی کرنے والی بات جو بالکل غلط بات ہے، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ یا معاشرے میں آپ نے اگر حسن پیدا کرنا ہے تو اس کے لیے بڑی پرابلمز آپ کو سالو کرنی پڑیں گی۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یعنی بظاہر نظر آتا تھا کہ یہ تو بڑا ہی آسان طریقہ ہے، برائی کے بدلے میں بھلائی کرو، لیکن کہا کہ یاد رکھو سہار اور برداشت اور استقامت اس کے لیے بڑی ضروری ہوگی۔ یہ کرے گا، اور جو یہ کر جائے گا، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، جو یہ کر جائے گا بڑا ہی صاحب نصیب ہوگا، جسے ہم کہتے ہیں بڑا صاحب نصیب ہوگا۔ چھوٹے چھوٹے پیمانوں کے اوپر عزیزان من یہ ذرا کر کے دیکھیے، آپ دیکھیے کتنا سکون نصیب ہوتا ہے، کتنا اطمینان نصیب ہوتا ہے، جسے قرآن کے الفاظ میں کیسے نصیبہ بدل جاتا ہے، مقدر بدل جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی بگاڑ پیدا کرنے والی قوتیں بھی کچھ خاموشی سے اس چیز کو برداشت نہیں کریں گی۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، قرآن اسے شیطان کا پکارتا ہے، بھڑکانے والا، مشتعل کرنے والا۔ کہاں لایا ہے لفظ یہ کہ یہ چیزیں جو کرو گے تم تو بڑی نیک نیتی سے بھلائیاں کرو گے، اچھائیاں کرو گے، یہ بھڑکائے گا دوسروں کو۔ یہ چیز پیدا ہو تو اس کا کیا علاج کیا جائے؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، ایک لفظ
تم اپنے آپ کو قوانین خداوندی کے قلعے میں لے آؤ، پناہ میں لے آؤ، حفاظت ہو جائے گی تمہاری۔ آپ کو پتا ہے اس کے اوپر پھر عمل کیسے ہوتا ہے؟ قرآن شریف پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، پڑھ لیا کرو، جتنا کچھ کر لیا کرو تھا نا وہ سارا پڑھ لیا کرو میں بدل گیا، دہراتے جاؤ زبان سے دہرانے والا۔ یہ فقیر صبح کے وقت جو آتا ہے دے جا اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے، شام تک وہ لاکھوں کی تسبیح کر جاتا ہے اللہ کا نام لے کے، بھوکے کا بھوکا، گداگر کا گداگر، محتاج کا محتاج، اللہ کے نام سے اتنا اللہ کا نام لیتا ہے وہ۔ ایک دن اگر وہ کچھ کرے جو اللہ نے کہا ہے، گداگر ہی ٹوٹ جائے۔ فاستعذ باللہ، کہا ٹھیک ہے دشمن بڑا سخت ہوگا جی، آگ لگاتا پھرتا ہے، اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کام خداوندی کی پناہ میں آ جاؤ۔ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع العلیم، وہ سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ اس لیے یہ نہیں ہوگا کہ وہ جس کی پناہ میں آئے ہو وہ کہیں بے خبر ہو اور بے خبری میں تمہارا کوئی بیڑا گرک ہو جائے، وہ ایسا ہو کہ بات ہی نہ سنتا ہو صاحب، اور اس میں تم چیختے رہو اور بات ہی سنتا بھی ہے جانتا بھی ہے۔ یہ توازن قائم ہونے سے، قوانین خداوندی کے مطابق ہر عمل ہونے سے کس قدر حسن پیدا ہوتا ہے، اس کے لیے قرآن کا طریق یہ ہے کہ وہ ہمیشہ نظام کائنات کو سامنے لاتا ہے۔ کہتا باہر کی دنیا کی ذرا ذرا دیکھ، وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، یہ ہمارے قوانین کے مطابق عمل کرنے کا نتیجہ ہے نا۔ کس صحیح نظم کے تابع سورج طلوع ہوتا ہے، دن بھر اپنی سفر طے کرتا ہے، شام کو غروب ہو جاتا ہے، پھر شام دوسرے دن اختلاف لیل و نہار ہوتا چلا آ رہا ہے، کس استقامت کے ساتھ ہوتا چلا آ رہا ہے۔ کائنات کے اندر یہ رعنائیاں، یہ ان کی کار فرمائیاں، یہ اسی لیے ہے نا کہ قوانین خداوندی کے اعتبار سے اس میں ایک حسن کائنات۔ کہتا ہے اگر یہی قوانین تم اپنے معاشرے میں اس کے مطابق عمل کرو تو جس طرح سے یہ نظم و نسق چل رہا ہے اسی طرح تمہاری دنیا بن جائے گی۔ لیکن ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ یہ سورج اور چاند وغیرہ جو ہیں ان میں اور تم میں ایک فرق ہے، یہ مجبور ہیں ان قوانین کے اتباع پر۔ کائنات کے ہر عنصر کو ہم نے قوانین فطرت کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، وہ اس لیے کرتے ہیں ان کو۔ یہ دنیا کی بہت سی قومیں ابتدائی زمانے سے یہ جتنے بھی یہ کرے ہیں فلکی، چاند اور سورج اور ستارے اور زہرہ وغیرہ، وہ ان کو دیوی اور دیوتا مانتے تھے۔ کہا کہ یہ صاحب اختیار نہیں ہے، سورج اپنی مرضی سے صبح 6 بجے نہیں طلوع ہوتا یا 6:01 کے اوپر، یہ قانون کے ہاتھوں مجبور ہیں، اس لیے ان کو صاحب اختیار سمجھ کے کہیں ان کی پرستش نہ شروع کر دو۔ وَلَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، تم نے اطاعت اختیار کرنی ہے، خدا کی اطاعت اختیار کرو جس نے انہیں بھی پیدا کیا ہے۔ تو دونوں لفظوں میں جتنے بھی باطل اور غلط عقائد چلے آ رہے تھے، خواہ وہ توہم پرستیوں کے نتیجے میں تھے یا مفاد پرستیوں کی وجہ سے، وہ ساتھ کے ساتھ قرآن ان کا بھی، ان کی تردید بھی کرتا ہے، ازالہ بھی کرتا ہے، ان کی جگہ صحیح قوانین بھی دیتا چلا جاتا ہے۔ کہا تو یہ تھا کہ لیل و نہار قانون کی پابندیوں میں ہے، اس لیے آپ دیکھیے کوئی بگاڑ نہیں اس میں پیدا ہوتا، لیکن ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ یہ خود صاحب اختیار نہیں ہے، اور جب یہ صاحب اختیار ہی نہیں ہے تو ان کو خدا مان لینا یہ تو بہت ہی بڑی توہم پرستی ہے، ایسا نہ کرنا۔ خدا تو وہ ہے جس نے انہیں بھی پیدا کیا ہے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم صرف اسی کی معصومیت اختیار کرنے ہیں تو پھر دنیا میں کسی اور قوت کی معصومیت اختیار مت کرو۔ ان سے کہا کہ تم یہ باتیں ان سے کہتے چلے جاؤ۔
فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ. اگر یہ اس کے باوجود اس سے تکبر برتتے ہیں، سرکشی اختیار کرتے ہیں، نہیں جھکتے قوانین خداوندی کے سامنے، خدا کا اس میں کچھ نہیں بگڑتا. یہ کائنات کی قوتیں اگر دیکھا جائے جنہیں وہ ملائکہ کہہ کے پکارتا ہے، وہ اس کی اطاعت گزار ہیں اور اس اطاعت میں کبھی تھکتی تک نہیں، سست نہیں پڑتی، وہ کرتی چلی جاتی. انہیں جو ہم کہتے ہیں کہ اس کے مطابق زندگی بسر کرو، تو اس میں انہی کا بھلا ہے، کوئی خدا کا اپنا فائدہ نہیں ہے اس کے اندر، جو بار بار تاکید کرتا ہے کہ ایسا کرو. اور پھر اگلی نشانی، یہاں تو لیل و نہار کا جو اختلاف ہے صرف اس کی طرف نشانی دی تھی. ایک اور دلیل یا نشانی جس کو قرآن کہتا ہے وہ پیش کرتا ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً. کہنے کہ ذرا غور کرو، یہ زمین مردہ، خشک پژمردہ، یہ خاشعتاً اس کو کہتے ہیں. حالانکہ ہمارے ہاں پھر تصوف میں آ کے خشوع و خضوع بہت بڑی خوبی بیان کر دی گئی. یہ خشوع وہیں سے ہے، وہ زاہد خشک بھی تو کہتے ہیں نا. تو قرآن تو یہ خوبی نہیں بیان کرتا کوئی عرض کی. زمین کا خشک پژمردہ اور بنجر ہونا یہ تو اس کی خوبی ہے نہیں نا. خوبی تو اس کی اگلے لفظوں میں، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ. اس پہ پانی کا چینٹا پڑتا ہے، بارش کا چینٹا پڑتا ہے، تو پہلی چیز تو اس میں اہتزاز ہوتا ہے، شادابی، سرسبزی، ان سب کے لیے لفظ آتا ہے. اور پھر اس میں سے حیات تازہ کی نمود ہوتی ہے، ربط. کہا جب اس قسم کی مردہ زمین آسمانی برکات کی ایک چھینٹے سے اس کی خشکی پژمردگی سرسبزی اور شادابی میں بدل جاتی ہے، وہ جو موت طاری تھی اس کی جگہ اس میں سے زندگی کی نمود ہو جاتی ہے. ان الذی احیاھا، تو سوچو کہ جس خدا کا یہ قانون اس قسم کی زمین میں یہ تبدیلی پیدا کر دیتا ہے، لمحیی الموت، کیا وہ مردہ اقوام کو زندگی نہیں عطا کر سکتا؟ ایک چینٹے کی ضرورت ہے، زمین کے لیے بھی وہ چینٹا آسمان کی برکات سے آتا ہے، قوموں کے لیے بھی یہ اس قدر کا ابر باران وحی کے ذریعے سے آئے گا، وہ بھی سما کہتا ہے قرآن، اس کو بھی اوپر سے نازل ہوتا ہے. کہا یہ دیکھا تم نے کہ ہمارے قانون کے تابع کس قدر تبدیلی واقع ہوتی ہے، کیسا تحیر انگیز انقلاب آ جاتا ہے. زمین مردہ لہلہاتی ہوئی سرسبز و شاداب، کھیتیاں اس میں نمود ہوتی ہے حیات تازہ کی. اسی طرح سے جس خدا نے یہ کیا ہے، جس کے قانون نے یہ کیا ہے، وہ مردہ قوموں کو بھی زندگی عطا کر سکتا ہے. اور آگے بڑھیں گے تو پھر یہ بھی ہے کہ وہ جسے آپ مردے کہتے ہیں، مردوں کو بھی آخرت میں زندگی عطا کر سکتا ہے. لیکن یاد رکھیے قرآن نے یہ مردے یا زندگی صرف آخرت کے لیے نہیں کہا، یہاں کی مردہ اقوام کو بھی کہا ہے اس نے مردہ، اور ان میں جو حیات تازہ پیدا ہوتی ہے اسے بھی اس نے حیات سے تعبیر کیا ہے، اور وہ اسی دنیا کے اندر مردہ اقوام کو زندگیاں بھی عطا کرتا ہے. انہ علی کل شیء قدیر، اس نے پیمانے مقرر کر رکھے ہیں ہر شے کے لیے، قوانین مقرر کر رکھے. لیکن ان کے لیے جو میں نے ابھی عرض کیا تھا، ایک توازن کی صحیح پرپورشن کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. یہ نہایت خوبصورت ایک انسان، چہرہ مہرہ نہایت اعلیٰ درجے کا، ایک آنکھ کی سیاہی میں بال جتنا فرق کہ وہ ادھر جھک گئی ہو، مہنگا ہو جاتا ہے، سارا حسن دریا برد ہو جاتا ہے. کس چیز سے یہ ہوا؟ پرپورشن بگڑا ہے، ذرا بال کے برابر پرپورشن بگڑنے سے. اچھی بھلی کرسی پہ بیٹھے رہیے، کسی ایک طرف سے اس کا پایا جھک گیا، دیکھیے آپ کہاں ہوتے ہیں. پھر ذرا سا توازن بگڑا، لغزش آ جاتی، فوراً آ جاتی. بڑی چیز ہے یہ ٹھیک ہے. اب دیکھیے اپنی زندگی کے اندر ہمدردی، رحم، تواضع، ان کے ساری اچھی چیزیں ہیں، لیکن اگر اس میں انتہا تک آپ چلے جائیں، آگے تک چلے جائیں،
یہی چیزیں قوموں کی موت کا باعث ہو جاتی ہے۔ قوت، استعداد، حکومت بڑی اچھی چیز ہے، لیکن اگر قوت ظالم کی کلائی مروڑنے کی بجائے مظلوم کے سینوں میں شمشیر گھونپ دیتی ہے، یہی سب سے بڑا ظلم ہو جاتا ہے۔ کیا ہوا؟ قوت کا استعمال، اس میں توازن قائم نہیں رہا۔ قرآن نے 2 جگہ ایک بات کہی ہے، بڑی عجیب چیز ہے۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، یہاں لفظ ہے یلحدون فی آیاتنا۔ ہمارے ہاں تو یہ الحاد کا لفظ ایک آ گیا، یہی آیت اگلی ہے بیٹا اس کی 40۔ تو الحاد تو وہ فسق و فجور آ گیا نا، جس نے ذرا کوٹ پتلون پہن لیا مغرب زدہ ہو گیا تو وہ ملحد ہو گیا، بے دین ہو گیا۔ تو الحاد کا لفظ اس میں آتا ہے، یہ اس کے معنی ہوتے ہیں۔ اب تو ہماری قبروں میں لحد الگ نہیں بنتی، بیچ میں ہی وہ گڑا کھود کے دبا دیتے ہیں، ورنہ پہلے یہ سیدھا گڑا کھودتے تھے، پھر ایک طرف اس کے ایک گڑا کھودتے تھے، اس کو لحد کہا جاتا تھا۔ لحد کہتے ہی اس کو تھا اس کے بنیادی معنی ہوتا ہے کسی ایک طرف نکل جانا، اور یہ بڑی چیز ہے جو قرآن نے کہہ دی۔ حسن تو نام ہے نا توازن کا، تو صحیح پرپورشن کا، جسے آپ اچھی سے اچھی چیز کہتے ہیں، اس میں بھی اگر ایک طرف آپ نکل جائیں گے، قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ پھر نیکی نہیں رہے گی، بھلائی نہیں رہے گی، اچھائی نہیں رہے گی۔ یہودیوں نے خدا کا عدل جو تھا اس کو اپنے ہاں لیا، اور ان کے ہاں یہ ہے کہ سب توبہ کی بات ہی نہیں، ایک دفعہ کسی سے لغزش ہوئی تو وہ گیا، ختم ہوا قصہ، بعد آفرینی کا موقع کوئی نہیں اس کے لیے۔ جب اس کے بعد یہ اس کے عواقب نظر آئے کہ پھر ہمیشہ کے لیے جہنم، تو کہا کہ نہیں، وہ بزرگ آ کے چھڑا لیں گے، یعنی خود ہی یہ بات پہلے طے کی۔ اگر یہ بات میں آگے آتا ہوں کہ قرآن نے کیا کہا۔ عیسائی آئے تو انہوں نے آگے کہا کہ نہیں، عمل وغیرہ کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کفارے کے اوپر ایمان، خدا کو مرسی جو ہے، گاڈ از مرسی، عدل نہیں ہے وہاں، صرف رحم ہے، اور خدا کا رحم آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کفارے پر ایمان لانے سے۔ وہ یہ کیا کیا انہوں نے؟ رحم بھی اچھی چیز ہے، یہ الحاد ہے نا کہ نکل گیا ایک طرف کے عمل کچھ ہے ہی نہیں ہے، رحم ہی ہے۔ عدل بھی اچھی چیز ہے، وہ عدل میں اس درجے تک نکل گیا ہے کہ بعض آفرینی کا موقع ہی کوئی نہیں ہے انسان کے لیے۔ قرآن نے کہا کہ نہیں، یہ دونوں چیزیں الحاد۔ ایکسٹریمسٹ اس طرح سے کرتے ہیں، یوں کہیے اعتدال کی راہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، عدل ہے قرآن خدا کے قوانین کے مطابق فیصلے کرنے کا، اس میں لغزش ہو جاتی ہے تو بعض آفرینی کے مواقع ہوتے ہیں۔ ابھی یہ کہا ہے نا کہ سیئات جو ہیں حسنات کے ذریعے سے دور ہو جاتی ہیں، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ عمل کوئی شے نہیں ہے، صرف خدا کا رحم اور اس کی مرضی کے اوپر ہی موقوف ہے نجات آپ کی، تو عمل سے بیگانہ ہونے کے بعد تو دنیا یہ کائنات ہی نہیں رہ سکتی۔ یہ بھی ایکسٹریمسٹ ہیں۔ اب قرآن نے جہاں کہا کہ آیاتنا، خارجی کائنات کے اندر ایک ہی طرف نکل جانا، یہ سارا وہ مغرب کا جو اس وقت سارا نظام یا عقیدہ ہے، سیکولرزم جسے کہتے ہیں، کہ یہی فزیکل ورلڈ، فزیکل قوانین، فزیکل شے، فزیکل مفاد، انسان کی زندگی اتنی ہے، اس سے زیادہ نہیں، یہ الحاد ہے۔ فی آیات خداوندی میں الحاد، ایکسٹریم تک چلے جانا۔ قوانین فطرت اور فطرت کی قوتوں کو مسخر کرنا نہایت ضروری ہے، لیکن اگر منتہائے نگاہ یا زندگی کا سارا مقصد اسی کو قرار دے دیا جائے تو اس کے بعد اقدار خداوندی جو ہے وہ تو ختم ہو جاتی۔ یہاں اس نے فی آیات نہ کہا، دوسری جگہ ہے وذر الذین یلحدون فی اسمائہ، وہ لوگ جو خدا کی صفات میں بھی ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں، کبھی وہ عدل کی طرف جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس میں توبہ کی گنجائش نہیں، کبھی رحم کی طرف جاتے ہیں تو کہتے ہیں عمل کی گنجائش نہیں۔ یہ اسماء خداوندی کے اندر الحاد ہے، اور دونوں کے خلاف قرآن نے کہا کہ یہ صورت جو پیدا ہو جائے گی، یہ تو آیت بڑی اہم ہے، 7/180 وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، یہ دیکھیے حسنہ،
صفات خداوندی کے اندر مختلف متضاد صفتیں آپ قرآن میں دیکھیں گے، رحیم بھی اسے دیکھیں گے، قہار بھی اسے آپ دیکھیں گے، بظاہر متضاد نظر آتی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اس میں یہ امتزاج اس انداز کا ہوا ہے کہ پرپورشن نہیں بگڑنے پائی، قوت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، رحم کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ایک ایک پرپورشن کے مطابق ضرورت ہوتی ہے۔ اچھے طبیب کے نسخے کو دیکھیے، اس کے اندر وہ اس پرپورشن اوزان کے اوپر کتنا زور دیتا ہے۔ وہ دوسرے دن جا کے کہیے کہ وہ حکیم صاحب کو کچھ نزلے میں زکام میں آرام نہیں ہوا، وہ کہتا کہ اچھا منقے کے 3 دانے کہا تھا نا، 2 دانے کر دو۔ حتیٰ کہ ہمارے ہاں کے دلی کے حکیم بہت اچھے ہمارے واقف ہو تو یہ کہا کرتے تھے کہ اچھا میں نے کل کہا تھا کہ اس کو جوش دے کے پیو، تم اسے کنکنا کر کے پیو، یعنی زیادہ جوش نہ دو، تھوڑا سا گرم کر دو۔ توازن کی یہ کیفیت، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، خدا کی صفات میں جو امتزاج ہے اس میں صحیح توازن رکھا ہے، اس نے فَادْعُوهُ بِهَا، اس کا رنگ اختیار کرنا ہے تو اس انداز سے اختیار کرو کہ ہر صفت بھی تمہارے اندر ہو اور اس کا استعمال ایک خاص توازن کے مطابق بھی ہو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، جو اس میں ایک طرف نکل جائیں وہ قرآن پہ عمل نہیں کرنے والے ہوتے، ان کو چھوڑ دو، تم ان سے قطع تعلق کر لو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ فَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس کا نتیجہ عنقریب ان کے سامنے آ جائے گا کہ آپ کا سارا تصوف جو ہے وہ اسی کی الحاد مائے خداوندی کے اندر ایکسٹریم اس سے ایک طرف نکل گئے ہوئے، ترک دنیا، ترک لذائذ، ترک حذائر، یہ سارا کچھ جتنا بھی ہے۔ اس نے تو کہا تھا کہ حیات دنیا کے حسنات جو ہیں یہ اعمال صالحہ کا نتیجہ ہے، زیادہ سے زیادہ کوشش کرو ان کو حاصل کرنے کی اور حاصل کر کے پھر ہمارے قوانین کے مطابق استعمال کرنے کی۔ وقت تو 10 منٹ ہے ابھی، نہیں، افمن یلقی فی النار خیر ام من یاتی آمنا یوم القیامۃ، اس میں بہت اہم ایک بات اور آئی ہے جس کے لیے وقت درکار ہے۔ میں آج 10 منٹ کی آپ سے چھٹی مانگتا ہوں کہ اس وقت مجھے ایک بڑا ضروری کام ہے جو اسی وقت مجھے کرنا ہے، تو اس لیے ہم سورہ حامیم سجدہ کی آیت 40 کے اوپر آ گئے ہیں۔ اس میں بھی آگے ایک ٹکڑا آتا ہے، وہ میں آئندہ درس میں لوں گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ شکریہ۔